اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تعویلا۔ درود پڑھے محمد را آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ولی الامر کے موضوع پر آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی جو تمہارے ہیں، اور اگر تمہیں کسی بھی شے میں، کسی بھی چیز میں اختلاف ہے، کسی بھی چیز میں تم جھگڑا کرتے ہو تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اگر تمہارا ایمان قیامت پر ہے، اور یہی بہترین تعویل ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی میری تقریر بہت اہم ہے، اور آج کی تقریر جو ہے اس کے لیے کم از کم 50 آیتیں میں پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کو بتایا تھا، اور کچھ ایسے الجھنیں بھی ہیں جو میں آپ کی دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا تھا کہ جن باتوں پر، جن الفاظوں پر ہماری بحث ہو چکی ہے تفصیلی طور پر، ان پر میں نے عرض کیا تھا قضاء اور تقدیر پر، ہر مشکل پر، اور موت پر، رزق پر، حیات پر، اور آج کی میری تقریر جہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امر کی معنی دین ہے، امر کی معنی شریعت ہے، امر کی معنی قرآن ہے۔ تو اب اول الامر وہی ہوگا جس کا شریعت پر اقتدار ہو، جس کا دین پر اقتدار ہو، جس کا قرآن پر اقتدار ہو، یعنی دین اور شریعت پر اتنا اقتدار ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی زندگی میں اسی نے دین کے مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں کسی اور سے نہ پوچھا ہو۔ اگر کسی نے شریعت کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں کسی اور سے پوچھا ہے اور ہلاکت کا اقرار کیا ہے تو وہ اول الامر نہیں ہے، کیونکہ اس کا اقتدار ہو دین پر، شریعت پر اور قرآن پر۔ آج کی میری گفتگو چل رہی ہے لفظ قرآن سے، کیوں کہ پہلے تو قرآن پر اول الامر کا اقتدار ہونا چاہیے، اختیار ہونا چاہیے، اور حضور اکرم کی 3 حدیثیں ایسی مشہور ہیں کہ جس پر ہمارے 73 مسلمان بھائیوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے، اور اس حدیث کو سوا بخاری کے تمام صحافتہ کی جتنی کتابیں ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا، انی تارکن فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ پھر رسول نے فرمایا، انی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ پھر رسول نے فرمایا، انی تارکن فیکم امرین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 ثقل چھوڑنے والا ہوں۔ لفظ اترک نہیں، تارکن اس میں فاعل ہے،
چھوڑنے والا ثقلین اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت جو میری اطرت ہے، میں تم میں چھوڑنے والا ہوں دو خلیفے، قرآن اور میری اہل بیت۔ پھر رسول نے فرمایا میں تم میں چھوڑنے والا ہوں دو امر، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت۔ اب ثقلین تثنیہ کا صیغہ، خلیفتین تثنیہ کا صیغہ، امرین تثنیہ کا صیغہ۔ تثنیہ عربی میں تب آتا ہے جب دونوں چیزیں عظمت میں، عزت میں، کام میں، عصمت میں، طہارت میں برابر ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پتا چلا جس معنی میں قرآن ثقل ہے اسی معنی میں اہل بیت ثقل ہے، جس معنی میں قرآن خلیفہ اس معنی میں اہل بیت خلیفہ، جس معنی میں قرآن امر اس معنی میں اہل بیت امر۔ جو قرآن کی طہارت وہ اہل بیت کی طہارت، جو قرآن کی عصمت وہ اہل بیت کی عصمت۔ اب آئیے قرآن حکیم سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے کیا، خود قرآن سے پوچھیں کہ قرآن ہے کیا۔ جب قرآن کا پتہ چل گیا تو جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہے۔ اب آئیے پہلے آئیے کہ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تو ہے کیا۔ آئیے قبلہ اس کے لیے میں 20 سورتوں کی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور کم از کم وہ 40 آیتیں ہو جائیں گی۔ اب آئیے دیکھیں کہ یہ قرآن کیا ہے۔ میں نے عرض کیا جو قرآن وہ اہل بیت، جو قرآن جس معنی میں قرآن ثقل اس معنی میں اہل بیت ثقل، جس معنی میں قرآن خلیفہ اس معنی میں اہل بیت خلیفہ، جس معنی میں قرآن امر اس معنی میں اہل بیت امر۔ اب آئیے پہلے یہ تو دیکھیں، قرآن سے پوچھیں کہ قرآن ہے کیا، قرآن سے پوچھیں حدیث سے نہیں، قرآن سے پوچھیں کہ قرآن ہے کیا۔ تو سورۃ نحل میں ارشاد ہوا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے۔ دیکھو میں جملہ کہہ گیا آپ کے ذہنوں سے تک میں نہیں پہنچا، میں آپ کو نہیں سمجھا سکا، لیکن 5 آیتیں پڑھ کر پھر قریب آ کر پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ اعراف میں ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن دلیل ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھو میں نے کیا تھا پہلی مجلس سے کہ مجھے اسلام آباد سے زیادہ ملک میں کہاں پڑھے لوگ لگے اس سے زیادہ ملیں گے۔ یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن دلیل ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا سورۃ انبیاء میں ھذا ذکر مبارک انزلنا، یہ قرآن برکت ہے، یہ قرآن برکت ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا سورۃ نساء میں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، یہ قرآن کل علم ہے۔ گھبرا گئے شاید، یہ قرآن نہیں میرے دوستو، جہاں میں چاہ رہا تھا وہیں آپ نہیں آئے۔
دیکھو قرآن کی کیا معنی ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن بشارت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، بصیرت ہے، رحمت ہے، فکر ہے، عقل ہے۔ قرآن برکت ہے، قرآن علم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن عالم ہے، یہ نہیں کہا کہ قرآن مبشر ہے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن ہر فضیلت کی مصدر ہے، یہ قرآن ہر فضیلت کی مصدر ہے۔ ابھی میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن ہر فضیلت کی مصدر ہے، اس طرح محمد آل محمد بھی ہر فضیلت کی مصدر ہے۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کو مومن کہا، مومن کہا، نبی کہا، رسول کہا، خلیل کہا، لیکن کسی کو خلت نہیں کہا، کسی کو ایمان نہیں کہا۔ گھبرا گئے میرے دوستو، خلیل کہا، خلت نہیں کہا۔ لیکن جب علی خندق میں چلے تو رسول نے سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی کل کا کل ایمان جا رہا ہے، مومن نہیں کہا۔ فضیلت کی مصدر کہا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، صحیح مسلم میں ہے، یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام، کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الدین کلہ الی النفاق کلہ، کل کا کل دین، کل نفاق کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ابھی علی کل ایمان ہے، ہر فضیلت کی مصدر ہے۔ علی کل ایمان ہے، 90% نہیں، 99% نہیں، 80% نہیں، علی کل کا کل ایمان ہے، کل کا کل اسلام ہے، کل کا کل دین ہے۔ اب مسلمان یہی تو کہلوائیں گے، یا کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، یا کہیں گے ہم مسلمان ہیں، یا کہیں گے کہ ہم دیندار ہیں۔ تو رسول نے تینوں الفاظ مصدر کے بتائے کہ علی کل ایمان بھی ہے۔ اگر مومن ہونا ہے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، اگر مسلمان کہلواتے ہو تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، اسی لیے کہ علی کل اسلام ہے۔ اور اگر دین دار کہلوانا چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، کیونکہ علی کل دین ہے۔ اور جو ایمان کے مقابلے میں آئے وہ ہے کافر، جو اسلام کے مقابلے میں آئے وہ ہے مشرک، اور جو دین کے مقابلے میں وہ منافق۔ بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ اب آئیے میرے دوست، نہیں بھائی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تمام مسلمان بھائی مجھے سن رہے ہیں، اور لعنت وہیں پہنچ جاتی ہے، اور خود پہنچ جاتی ہے جو اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ آپ سن، میں نے کیا میرے دوستوں، سورۃ نحل میں قرآن کیا ہے؟ تبیان ہے، بیان ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے، رحمت ہے۔ سورۃ اعراف میں قرآن کیا ہے؟ بصیرت ہے، عقل ہے، فکر ہے، شعور ہے، حجت ہے۔ اور سورۃ انبیاء میں قرآن برکت ہے، اور سورۃ نساء میں قرآن کل علم ہے۔ اور اسی سورۃ نساء میں ارشاد ہوا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن دلیل ہے۔ اور سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ قرآن مبین ہے۔
یہ قرآن مبین ہے. اور پھر ارشاد ہو رہا ہے سورت بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن شفا ہے. شفا کی معنی ہے پیاس بجھانا. کسی کو اولاد کی پیاس ہے تو اولاد دیتا ہے, کسی کو رزق کی پیاس ہے تو رزق دیتا ہے. جو یعنی یہ قرآن مشکل کشا ہے. یہ قرآن مشکل کشا ہے. جو قرآن مشکل کشا ہے یہ قرآن رحمت ہے. اور اسی صورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ قرآن حکمت ہے. یہ قرآن حکمت ہے. یہ قرآن حکمت ہے. اور صورت طٰہٰ میں ارشاد ہوا طٰٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرہ. یہ قرآن مسلسل تذکرہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, وقت ادھر ادھر ہو جائے تو خیال نہ کرنا. یہ قرآن تذکرہ ہے, تذکرہ ہے, تذکرہ ہے. اب کہو مسلمانوں کو کہ اسی مرتبہ جمعے کو قرآن پڑھو, کل قرآن نہ پڑھنا. کسی کو کہو کہ ہمیں اجازت دو تو قرآن پڑھیں. جاؤ کسی ڈی سی کے پاس کہ ہم یہاں قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں لاؤڈ لگانے کی اجازت دو. ارے نہیں, قرآن تذکرہ ہے. تذکرہ اسی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ جاری اور ساری رہے. تو قرآن بھی تذکرہ ہے, اہل بیت بھی تذکرہ ہے. قرآن تذکرہ ہے. جس طرح قیامت تک قرآن جاری اور ساری رہے گا, اس طرح قیامت تک حسین کا ذکر جاری. نعرہ حیدری. نہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کے پڑھنے سے روک سکتی ہے, اور نہ دنیا کی کوئی طاقت اہل بیت کے ذکر سے روک سکتی ہے. قرآن بھی تذکرہ ہے, اہل بیت بھی تذکرہ ہے. اور پھر صورت جہاں جہاں آیتیں گنتے جانا. اور پھر صورت فرقان میں ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن فرقان ہے, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. بڑا جملہ ہے. کیا کہوں میرے دوستو, میں نے کیا فیصلہ خود قرآن ہی کرتا ہے. یہ قرآن فرقان ہے, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. میرے دوستو جہاں جہاں سے سن رہے ہو, لاہور والے بھی جہاں میری تقریر ریلے ہو رہی ہے, ان سننے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے. آج اگر میں ممبر پر بیٹھ کر اسلام آباد میں کہوں کہ مجھے قرآن کا فیصلہ قبول نہیں, آج اگر میں ممبر پر بیٹھ کر اسلام آباد میں مجھے قرآن کا فیصلہ قبول نہیں, تمام آپ بھی کہیں گے, کل اخباروں میں آ جائے گا کہ عبدالحکیم سے بڑھ کر کوئی کافری نہیں. ارے یہ قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا. میں نے جملہ کہہ دیا, میں نے نعرہ حیدری, میں نے جملہ کہہ دیا ہے. ایمان سے بتاؤ, آج اگر میں کہوں کامران بھائی کہ مجھے قرآن کا فیصلہ قبول نہیں ہے, تو سارے کہیں گے کہ عبدالحکیم سے بڑھ کر کافر نہیں ہے, یہ واجب القتل ہے, یا اس کو پاکستان سے نکالو. تو بھائی میں تمہیں علی کے لیے تو نہیں کہہ رہا, لیکن اتنا تو حق ہے نا, جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے وہ تو کافر ہے, اور جو رسول کا فیصلہ نہ مانے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نعرہ حیدری. یہ کہاں کا عدل ہے, یہ کہاں کا عدل ہے کہ جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے وہ تو مومن نہیں, وہ تو کافر ہے, اور جو رسول کا فیصلہ نہ مانے وہ امیر المومن, وہ امیر. نعرہ حیدری.
گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستوں؟ اور سنو جہاں جہاں آواز آ رہی ہے یہ الفاظ ہیں سورۃ زمر کے. سورۃ زمر کی 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون. اللہ نے فرمایا یہ میرا قرآن بے عیب ہے. توجہ. یہ میرا قرآن بے عیب ہے، اس میں عوج نہیں. یہ بے عیب ہے. جو قرآن وہ اہل بیت. اب جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے. قرآن بے عیب ہے، بے عیب ہے، بے عیب ہے. میں اسلام آباد میں آپ تمام حضرات کو اور جو اور مسلک سے تعلق رکھتے سب کو کہتا ہوں کہ کل مجھے ایک جملہ لکھوا کے لے کر آئے. ایک، میں 2 جملے نہیں، میں کوئی فتویٰ نہیں. جائیں آپ مساجد میں جائیں اور مسلمانوں کو کہیں کہ ایک جملہ لکھ دوں کہ ہمارا رسول بے عیب ہے. میں علی کے لیے نہیں، اگر یہ جملہ مجھے لکھ دیتے ہیں میں مذہب چھوڑتا ہوں. یہ جملہ لکھوا کے لے کر آئے کسی مسلک سے کہ ہمارا رسول بے عیب ہے، ہمارا رسول بے عیب ہے، لکھوا کے لے کر آئے، میں مذہب چھوڑ دوں گا. میں کل ہی چلا جاتا ہوں حیدرآباد. ایک جملہ ہے لکھوا کے لے کر آئے کہ ہمارا رسول بے عیب ہے. ارے قرآن کے لیے قرآن بے عیب ہے. اسی وقت ہزاروں مسلمان لکھنے کو تیار ہیں کہ قرآن بے عیب ہے. رسول کے لیے کیوں نہیں لکھتے ہو کہ ہمارا رسول بے عیب ہے؟ کیسے لکھیں گے؟ ارے مرتے مرتے مر جائیں گے، نہیں لکھیں گے. کیونکہ اگر رسول کو بے عیب سمجھتے ہیں تو پھر رسول کی جگہ پر بھی وہی بیٹھے گا جو بے عیب ہو. گھبرا تو نہیں ہے؟ یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے. آئیے سورۃ الزمر کے دوسرے آیت پڑھنے سے پہلے پھر چلتا ہوں سورۃ حامیم سجدہ کی طرف. سورۃ حامیم سجدہ میں ارشاد ہوا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس میرے قرآن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں، کیونکہ یہ میرا قرآن معصوم ہے. یہ میرا قرآن معصوم ہے. پھر میرے بزرگوں پھر کہتا ہوں اگر وہ جملہ نہیں لکھتے تو یہ جملہ لکھوا کے لے کر آؤ کہ ہمارا رسول معصوم ہے. یہی جملہ لکھوا کے لے کر آؤ کہ ہمارا رسول معصوم ہے، ہمارا رسول معصوم ہے، لکھوا کے لے کر آؤ. میں کل ہی چلا جاتا ہوں. لکھوا نہیں لکھیں گے. قرآن کے لیے 1000 مرتبہ لکھنے کو تیار ہیں، رسول کے لیے نہیں لکھیں گے. کیونکہ اگر رسول کے لکھتے ہیں کہ معصوم ہے تو پھر منبر پر وہی بیٹھے گا جو معصوم ہو. ان کے نعرہ حیدری. طیب اور طاہر لائیں کہاں سے؟ بے عیب لائیں کہاں سے؟ معصوم لائیں کہاں سے؟ آئیے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں 20 سورتوں کی 40 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں.
یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن معصوم ہے۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے اسی سورۃ الزمر میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ، یہ قرآن مشکل ہے، ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نہیں، اب جملہ کہوں گا، دیکھو کس طرح داد دیتے ہو۔ جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے۔ جس طرح قرآن سمجھنے میں مشکل ہے، اسی طرح صالح کو بھی سمجھنا مشکل ہے۔ نعرہ حیدری! رسول کو سمجھنا مشکل ہے، علی کو سمجھنا مشکل ہے، حسن کو سمجھنا مشکل ہے، حسین کو سمجھنا مشکل ہے، بطول کو سمجھنا مشکل ہے۔ ارے تم نے رسول کو ہی نہیں سمجھا تو دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پہلے رسول کو تو سمجھو، کیونکہ قرآن ہے مشکل، قرآن ہے مشکل، قرآن ہے مشکل۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، پھر ارشاد ہو رہا ہے سورۃ بقرہ میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ میرا قرآن بے مثل ہے، یہ میرا قرآن معجزہ ہے، یہ میرا قرآن بے مثل ہے، معجزہ ہے۔ اب جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہے۔ ایمان سے بتاؤ، بڑے بڑے رائٹر، میں نے جنرل ضیاء الحق میں بھی دیکھا کہ کتاب لکھی کسی نے اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو 50,000 دیا میرے سامنے۔ میں نے کتاب پڑھی تو کیا تھا اس کتاب میں؟ صرف یہی تھا کہ رسول جناب حلیمہ کی بکریاں چراتا تھا۔ کیا لکھی تھی کتاب؟ کیا لکھی تھی کتاب کہ رسول جناب حلیمہ کی بکریاں چراتا تھا۔ اب قبلہ وہ تو میں نے عرض کیا تھا، میرے دوستوں میرے بزرگوں، جو جیسا ہے وہ وہی سمجھتا ہے۔ پورے قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ نے کہیں رسول کے بکریاں چرانے کا ذکر کیا ہے؟ ارے یہ تمہارا ظرف ہے، جب تمہارے ظرف نے دیکھا، جب تمہاری نظر نے دیکھا تو رسول تمہیں بکریاں چراتا نظر آیا، اور جب اللہ نے دیکھا تو قاب قوسین پر نظر آیا، جب اللہ نے دیکھا تو قاب قوسین پر نظر آیا۔ ہے یہ قرآن معجزہ ہے، یہ قرآن معجزہ ہے، قرآن بے مثل ہے، قرآن معجزہ ہے۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے سورۃ فاطر میں، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن مصدق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ خبرات تو نہیں ہے، یہ قرآن مصدق ہے، یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ قرآن حق ہے، حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے۔ میرے دوستو، قرآن نے یہی بتایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ وہ مصدق ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ہمیں کیا پتا توریت کا، انجیل کا، زبور کا؟ ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہم کسی کتاب کو نہ مانتے، کیونکہ قرآن نے تصدیق کی ہے۔ اور اگر رسول نہ ہوتا، ہمیں کیا پتا کہ جناب عیسیٰ سچے ہیں یا نہیں، آدم سچے ہیں یا نہیں، یہ رسول نے تصدیق کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔